دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گورنمنٹ کو جو بھی تجاویز ہم دیتے ہیں تو ہر بات شروع ہونے سے پہلے وہ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف، جی اور بات ختم ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور لاسٹ ایئر یہ کہتے رہے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کہ آپ اس سال تکلیف برداشت کر لیں تو اگلے سال انشاءاللہ آپ کو ریلیف ملیں گے. مگر اس سال بھی ہم بات کرنے کہیں بھی گئے تو آئی ایم ایف کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آئی ایم ایف والا معاملہ کتنے سال چلے گا، کیونکہ لاسٹ ایئر جو ان کا کمٹمنٹ تھا کہ اگلے سال یہ پرابلم نہیں ہوگا، تو اس کمٹمنٹ پہ ابھی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہے. اور میں ایک بات اور کروں گا کہ جب آپ کا قرض بڑھ جائے آپ کے اوپر، یا ایک نارمل ایک بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی بھی ایک پرسن جاب والا ہے، جاب کرنے والا، اس کا جو ہے جب انکم کم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا خرچہ کم کرتا ہے اور اپنی فیملی کا، پھر وہ راستے ڈھونڈتا ہے انکم بڑھانے کے لیے. تو گورنمنٹ نے اس پہ بھی، فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کام بظاہر نظر نہیں آتا کیا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے خرچے بڑھا دیے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی سیریسنس ہوتی تو سب سے پہلے اپنے خرچے کم کرتے، پھر دوسرا ریونیو بڑھانے کے لیے کوئی اقدام کرتے. لاسٹ ایئر تو آئی ایم ایف کے ایکسکیوز تھے، اس بار بھی آئی ایم ایف کے ایکسکیوز ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ اگر ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کوئی تجاویز یا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو تجاویز ان کو ملی ہیں ہماری طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے اور چیمبرز یا ایسوسیشن کی طرف سے، اس کو ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری چلے گی اور ایکسپورٹ بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں آگے مزید قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ گورنمنٹ کو ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ جیسے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس نیٹ کا بیس بڑھائیں، تو اس پہ بھی بتاتے جائیں کہ لاسٹ ایئر ہمارے ٹیکس نیٹ کے اندر اتنے لوگ تھے، اس سال ہمارے ٹیکس نیٹ کے اندر اتنے لوگ بڑھے. مگر ہمارے یہاں ایف پی آر ہمیشہ کیا کرتا ہے، ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ نہیں بڑھاتا، ٹیکس کی پرسنٹیج بڑھاتا جاتا ہے. جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو تکلیف میں ڈالتا جا رہا ہے. اور پاکستان اس کی وجہ سے پورے ریجن کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ٹیکس کا پرسنٹیج جو ہے سب سے زیادہ ہے. اس طرح اب پاکستان کے اندر انڈسٹریز جو ہے اس کا الیکٹریسٹی کا کنزمپشن کم ہو گیا، جو کہ نیپرا کہہ رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا یوٹیلیٹی جو ہے الیکٹریسٹی وہ ریجن میں سب سے مہنگی ہے، گیس سب سے مہنگا ہے. پھر آپ کا مانیٹری پالیسی دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ بھی پاکستان کا اپنے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹری سے سب سے زیادہ ہے. تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ان کو پہلی فرصت میں یہ کرنا چاہیے کہ جو ڈائریکٹ ایکسپورٹ اور انڈائریکٹ ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کا ٹیرف ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز کے برابر کرنا چاہیے، ان کا ٹیکس جو ہے وہ ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز کے برابر کرنا چاہیے، انٹرسٹ ریٹ بھی ان کے لیے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز کے برابر، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ بنے اور ایکسپورٹ بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ای ایف ایس کی اسکیم بنائی گئی ہے، اگر اس کو کنٹینیو کریں اور اس کے اوپر سیمینار کریں تو نئے لوگ اس اسکیم میں آئیں گے اور اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ نئے سیکٹروں میں بھی بڑھے گی. اور پاکستان کو ای ایف ایس کی جو اسکیم ہے وہ پاکستان کا جو ہے ایکسپورٹ ٹارگٹ بھی پورا کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ کوشش کرے اور ٹارگٹ کرے کہ ہر سال ہم کو 20 سے 25% ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو انشاءاللہ چند سالوں میں پاکستان کے قرض اترنے اور قرض نہ لینے کی کنڈیشن میں ہم ہوں گے، اور انشاءاللہ قرض اتر بھی رہے گا. ایکسپورٹ بڑھانے چاہیے، لیکن اس کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے یہ آپ سے میں جانوں گا. اچھا رانا عریف صاحب یہ فرمائیے گا، مزید بہتر ہو جائے گی، اس کے علاوہ قرضوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہو کیسے؟ جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب ایکسپورٹس میں اضافہ کیسے ہو؟ کون سے سیکٹرز ہیں جن میں حکومت کام کر رہی ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے، کون سے نئے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ ہو گیا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے؟ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانے کا میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد کہی، پہلے بات کی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے جتنے کمپیٹیٹیو کنٹریز ہیں ریجنل،
جہاں جہاں جیسے آپ ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ کر رہے ہو تو آپ کو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کنٹری جو آپ کے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز ہیں ان کے برابر آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس لانا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرا مگر یہ جو ای ایف ایس کا جو ہم نے ہمارے ایف بی آر کے سینئر آفیسرز نے ایک اسکیم نکالی تھی ای ایف ایس 2021 میں. ای ایف ایس کو جتنا بہتر کریں گے اور ای ایف ایس کو جتنا ایسا اس میں سسٹم کریں گے کہ ریئل ٹائم آڈٹ ہو اور کوئی اس کے اندر لوپ پول نہ ہو اور اس میں مزید سیکٹر لائیں گے. جیسے ای ایف ایس کے اندر ابھی موبائل فون لوگ باہر سے اس کے پارٹس منگا کے اس کی اسمبلنگ کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح لوگ جو ہیں اور کئی چیز کر رہے ہیں, یوز کمپیوٹر منگاتے ہیں, اس سے کمپیوٹر بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں صحیح پیس بنا کے. تو ایسے نئی نئی ایونیو شروع ہوں گی اور اس طریقے سے اس اسکیم سے بہت لوگ نئی نئی چیزیں اس میں لائیں گے اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اے سی, ایئر کنڈیشن, فریج, موٹر سائیکل یہ سب ای ایف ایس اسکیم میں آئے. بلبس ہیں, ٹیوب لائٹس ہیں, ٹی وی ہیں اور جو ہوم اپلائنس ہیں یہ سب بننے شروع ہو جائیں ای ایف ایس اسکیم میں اور ایکسپورٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے, ٹریڈ بلکہ سرپلس بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان اس اسکیم کے تحت اپنے آپ کو 200, 300, 400 بلین ڈالر تک جا سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں. جیسے کہ ویتنام گیا, جیسے کہ کوریا گیا, جیسے کہ تائیوان گیا, یہ سب ای ایف ایس ٹائپ کی اسکیموں سے ہی گئے. اچھا جاوید صاحب, حکومت توجہ دے رہی ہے سرمایہ کاری طرف اور اس حوالے سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ دوست ممالک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے ایم او یوز بھی دستخط ہوتے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی انڈسٹریز لگتی یا پھر کاروبار ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے نا تو یہاں انڈسٹری کبھی بھی نہیں لگے گی. تو ای ایف ایس کے اندر کیا ہے کہ آپ باہر سے چیزیں منگائیں, یہاں اسمبلنگ کریں اور ایکسپورٹ کریں تو آپ کی ویلیو ایڈیشن 10% سے 30% تک ہو سکتی ہے اور آپ کی لیبر لگے گی اس کے اندر, نہ آپ کی یوٹیلیٹی زیادہ لگے گی, نہ آپ کی انرجی لگے گی, نہ آپ کی اور چیزیں لگیں گی. یہاں پہ ہر چیز میں نے آپ کو بھی کہا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, آپ کا یوٹیلیٹی کے چارجز زیادہ ہیں اور آپ کے جو ہے منیمم ویج زیادہ ہے, آپ کا ٹیکس پرسنٹیج کم کرنا چاہیے وہ بھی زیادہ ہے. یہ سب پرابلمس ہیں. میری جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آپ مجھے اجازت دیں, میں نماز کے لیے جانا ہے مجھے. جی سر, تھینک یو سو مچ.